مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماہ رمضان مبارک کی آج 30 تاریخ ہے اور آپ نے سلسلہ یہ دیکھا ہے پورے ماہ رمضان میں الحمدللہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہا ہے. صدائے رمضان آج اس کا 30واں ایپیسوڈ ہے اور گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ وقت تقریباً ہمارے سلسلے کا جو گرانٹیڈ وقت ہے یہ اختتام پذیر ہے. اور آج جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ آنر ہوا ہے تو اس میں ہماری ایک اچھی نیت بھی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے یہاں جو مبلغین بیٹھے ہیں ان سے کچھ مدنی پھول لینے کی بجائے مدینہ منورہ سے جو ہے ہمارے یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. مدینہ منورہ میں عید کا سماع ہے ماشاءاللہ اور میں یہ چاہوں گا کہ ابتدا میں سبحان اللہ یوسف بھائی سے ہم کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں. یوسف بھائی ٹائم از ٹو شارٹ. ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں عید ہے، آپ تو ویسے ہی مدینے میں ہیں سبحان اللہ، اور پھر عید کا دن بھی ہے سبحان اللہ، نور علی نور ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً مدینہ طیبہ میں آج ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بابرکت سما ہے. سبحان ہر اللہ. طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عیدی کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دنیا بھر سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عیدی طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. بس یہی التجا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہمیں نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت نصیب فرمائے، نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کا ایک شعر شامل کرنے کی کوشش کروں گا. تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے. آج مزدوروں کو مزدوری ملنے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہم وہ مزدوری تو نہیں کر پائے لیکن جو کچھ کر پائے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. یہاں پر میں مدنی چینل کے سارے اسٹاف کے لیے، آپ کے منچ پر تمام مبلغین کے لیے، بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالی آج کی برکت اور مبارک رات کے صدقے ہم سب کو بار بار مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے اور ایسی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. یوسف بھائی ہمارے ساتھ رہیں. ماشاءاللہ دیکھیں آپ سب مدینہ شریف سے ابتدا کی ہے تو ایک بہار بھی آ گئی ہے. ٹوڈے انشاءاللہ سلسلہ ول کنٹینیو انشاءاللہ ٹل کیا ہے جی ٹل 8 ہم 8 بجے تک جا سکتے ہیں. چلیں بہرحال جانشین امیر سنت جو ہے وہ امامہ باندھ رہے ہیں اور عاشقان رسول کو سبحان اللہ یہ بھی آپ دیکھیں گے. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یوسف بھائی آپ یہ بتائیے آپ کب تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں چند منٹ ہی آپ کے ساتھ رہ پاؤں گا چونکہ یہاں پر عید کا وقت ہونے والا ہے اور ان قریب جو ہے یہاں پر عاشقان رسول جو ہے وہ نماز عید ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. ماشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کی کرم نوازی کے لیے. آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، متشکر ہوں. آپ نے ماشاءاللہ سلسلے میں بڑی کرم نوازی فرمائی ہے. مدینہ منورہ سے ہمیں براہ راست گنبد خضرا کی زیارت بھی کروائی ہے. ناظرین کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور عید کا دن آپ کو، آپ کے ساتھ موجود عاشقان رسول کو، بلکہ جو بھی مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، مکہ پاک میں ہیں، ان کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں انشاءاللہ. یوسف بھائی کل ہمارا سلسلہ 7 سے 10 ہے اور پھر انشاءاللہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن یہ 10 سے 12 ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ آپ کی جلوہ گری بھی ہو، ظاہر سی بات ہے زیارت بھی ہوگی، آپ سے کچھ انشاءاللہ بات چیت بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب جذبات، محسوسات اور کیفیات آج کچھ ان کا بھی ہم نے بیان کرنا ہے اور عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں.
عبد الخلیل بھائی ہوں اور بندہ کلام نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو ویسے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ مطلب کہ عبد الخلیل بھائی سے ایک وہ ہے محبت والا معاملہ ہے، سلسلہ شروع ہو کلام ہو اور بعد میں استاد السلام ہو جائے اور عبد الخلیل بھائی کی زیارت بھی ہوتی رہے. چلیں بہرحال یہ بھی ایک بات ہے. ابھی ہمیں وقت جو ہے وہ ملا ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ اس کو ہم کرتے ہیں. جانشین امیر سنت ماشاءاللہ عاشقان رسول کو جو ہے وہ امامے باندھ رہے تھے. یہ مناظر آپ نے دیکھے. عبد الخلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. عبد الخلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ خالد محمود خالد صاحب کا کلام ہے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، اللہ اللہ، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا جالا ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، میرے آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، کیونکہ تم اس کے طرفدار، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا. عشق سرکار
جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بالا ہوگا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی، ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی، ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، سیو کیوں غم محشر میں مرے جاتے ہو، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا
والا ہوگا، صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں تو حافظ صاحب کلام پورا ہو گیا ہے، عبدالخلیل بھائی نے کیا زبردست کلام پڑھا ہے۔ وہ ہے نا بعض اوقات بندہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ میں تو یہ جو انہوں نے اشعار ملائے ہیں نا بیچ میں، وہاں جو ایک تھا شعر کا ایک مصرع تھا، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، میں تو وہیں پہ پیچھے رہ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، مالک کل۔ آپ دیکھیں مطلب کیسی پیاری بات کہی ہے حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کے شعر کا ایک مصرع ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، بڑی مشہور واضح اور زبردست حدیث پاک ہے، صحت کے اعتبار سے بھی۔ حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ اب آپ دیکھیں جس کو جمع کا پتہ ہے نا، جس کو یہ پتا ہے کہ جمع کتنی قسم کی ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے تو مطلب وہی اس کا سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، زیارت ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی، اللہ اللہ کیا بات ہے۔ وہ وقت کیا ہوگا جب سرکار یہاں موجود ہوتے ہوں گے، ظاہری طور پر جلوہ فرما ہوتے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے خزانے بھر بھر کے عطا کرتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب نظارہ ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو میں اب تک وہ بات کر رہا تھا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، جمع کی ویسے دو قسمیں ہوتی ہیں ابتدائی طور پر جسے کہا جا سکتا ہے، ایک ہوتی ہے جمع سالم، ایک ہوتی ہے جمع مکسر۔ جمع سالم وہ کہ جس میں واحد سے جمع بناتے وقت صیغے کی بنا برقرار رہتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمونا، مسلمتن سے مسلماتن، تو یہ لفظ جیسا تھا ویسے کا ویسا رہا، آخر میں واو نون لگ گیا یا الف تا لگ گیا، تو یہ مذکر مؤنث میں یہ واحد سے کیا بن گیا، جمع بن گیا۔ مکسر وہ ہوتا ہے کہ جس میں واحد سے جمع بناتے ہوئے صیغے کی بنا جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے قلم سے اقلام، یہ کاف بیچ میں مطلب کاف لام ہے، لام کے بعد الف آ گیا تو بنا صیغے کی ٹوٹ گئی، یہ بن گئی جمع مکسر۔ ٹھیک ہے، اچھا جمع مکسر جو ہوتی ہے نا، اس کی پھر آگے تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع قلت، ایک ہوتی ہے جمع کثرت، اور ایک ہوتی ہے جمع منتہل جموع۔ جمع الجمع بھی کہا جاتا ہے اس کو، جمع اقصا بھی کہا جاتا ہے۔ جمع قلت وہ ہے جو 3 سے لے کر 9 تک کے افراد پر دلالت کرے، جمع کثرت وہ ہے کہ جو 3 سے لے کر آگے تک جو ہے وہ دلالت کرتی ہے افراد پر، اور جمع منتہل جموع وہ ہے جس سے آگے مزید جمع بن ہی نہیں سکتی۔ حضور کے اس فرمان میں لفظ ہے مفاتیح، مفاعیل کے وزن پر ہے یہ، اور یہ وزن ہے جمع منتہل جموع کا۔ یہ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ساری چابیاں، مفاتیح تک رہیں تو
माना बनता है सारी चाबियां मालिक ने दे दी हैं, एक बात। अच्छा, फिर दूसरी बात, खजाइनिल अर्द, खजाना वाहिद है, खजाइन जमा है, ये भी जमा है, और अर्द तो वैसे ही मतलब अर्द है क्या, इसके ऊपर मतलब बात की जा सकती है। तो ये हुजूर का ये जो फरमान है ना, यही बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मालिक कुल बनाया है। सुभान अल्लाह। अब ये देखें, खालिक मालिक, वो मालिक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसे किसी ने मालिक बनाया नहीं। हमारी अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो हकीकी खालिक मालिक हमारा राज़िक है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन खजानों का मालिक बनाया है किसने? अल्लाह ताला ने। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है ऊतीतु मफातिहल अर्द, ऊतीतु मफातिहा खजाइनिल अर्द। अल्लाह करीम ने जमीन के सारे खजानों की चाबियां दी हैं। किताबुल जनाइज में एक ये अल्फाज हैं और दूसरे हैं ऊतीतु मफातिहल अर्द। इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने मुझे जमीन की कुंजियां अता फरमा दी, जमीन की चाबियां भी दी हैं, जमीन के खजानों की भी चाबियां दी हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं मालिक कुल कहलाते ये हुजूर की अजमत है, हुजूर की शान है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अता फरमाई है। ये जो फर्क है ना, मामूली सा फर्क है, और इसी फर्क के अंदर सारी बात है। मालिक के पास सब कुछ क्या है? अपना है, जाती है, और हुजूर के पास जो कुछ है वो अताई है, अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा। इस फर्क को हुजूर खुद बयान बड़ा फर्क है जी, बिल्कुल। मतलब लफ्जों में इसको लफ्जों के आप कह सकते हैं, लेकिन हकीकत देखें ना जी, एक खालिक है, एक मखलूक है, यही बहुत बड़ा फर्क है। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। जिस मखलूक की ये शान है कि वो मालिक कुल है, और खालिक का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हुजूर खुद फरमा रहे ऊतीतु, ये बात खुद बता रही है कि रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ही है। सुभान अल्लाह। यकीन माने हाफिज साहब, जिसको इल्म है ना, जिसके पास इल्म नाफे है, वो हुजूर के फरमान पढ़ता जाए और हुजूर की अजमत और मोहब्बत दिल में बढ़ाता चला जाए। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत दामद कातमुल कुद्सिया को, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को, जिन्होंने हमें पढ़ाया भी है, सिखाया भी है, और इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाया है, और क्या ही खूब फैज़ अता फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप भी अगर ये चाहते हैं कि इस तरह की बातें हमें भी जानने को मिले, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आ सकते हैं। जामिअतुल मदीना में जो है वो आप आके दाखिल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ दीगर भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। सीगा होता है ना, सीगा एक जुमला होता है, एक जुमला होता है जिसमें इस्तिमरार होता है, बाज़ औक़ात होता है उसके अंदर इस्तिमरार मअत तजद्दुद भी होता है। ठीक है, जुमलों की भी किस्में होती हैं। तो ये इस्तिमरार मअत तजद्दुद क्या है, ये भी एक अपने अंदर एक मजमून मफहूम लिए हुए बात है। तो ये आप बलागत पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये इस्तिमरार जो है वो कौन सा है, और इस्तिमरार मअत तजद्दुद जो है ये क्या होता है। तो आइए, जामिअतुल मदीना के दाखिले बिल्कुल खुले हुए हैं, तो आप अपने किसी बेटे को जामिअतुल मदीना में दाखिल करवाएं, अपनी मदनी मुन्नी को, अपनी बेटी को जामिअतुल मदीना लिल बनात में दाखिल करवा सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं, और इससे इस अमीर सुन्नत के बहते दरिया से फैज़ पा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी इल्म नाफे अता फरमाए, इल्म गैर नाफे गैर साले से महफूज फरमाए। हकीकी इल्म वो है जिसे पढ़ के अल्लाह रसूल की समझ आ जाए। सब क्या फरमाएंगे आप जी? सलमान भाई, वो जो शेर है कि इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक को कहलाता है, ये सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का सच्ची बात सिखाते ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके साथ मैंने एक दूसरा शेर पढ़ा था कि जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए, वो इनके शरादे। अच्छा, ये मुस्तफा रज़ा खान साहब का, ठीक है। चलें भारत हाफिज साहब, इल्म वही है जिससे पढ़ के अल्लाह और उसके रसूल की अजमत दिल में पैदा हो। बिल्कुल यकीन, इल्म वही है कि जो बंदे की आखिरत और उसकी दुनिया के अंदर उसे नफ़ा पहुंचाने वाला हो। इल्म पढ़कर अगर अल्लाह वालों का अदब ना आए तो फिर ऐसे अदब का फ़ायदा क्या, ऐसे इल्म का फ़ायदा क्या। यकीनन इल्म जो है वो अल्लाह तबारक, इल्म एक नूर है, जो चीज़ इसमें आती है वो मुनव्वर होती चली जाती है। तो और यकीनन अल्लाह वालों के साथ बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, इसका अदब एहतराम। और हज़रत सैयदना हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें अदब नहीं है उसमें कोई खैर नहीं है, जिसमें अदब नहीं है
اس میں کوئی کسی قسم کی خیر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں علم حاصل کر کے بندہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہا. اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا یا علم حاصل کرنا ایسے لوگوں سے ہو جو معاذ اللہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگ یقیناً نہ خود راہ راست پر ہوتے ہیں بلکہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ورنہ علم نافع، اسی لیے جہاں علم کی دعا کی جاتی ہے وہاں علم نافع کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمائے وہ جو نفع مند ہو، اور عمل وہ عطا فرمائے جو مقبول ہو، عمل صالح کی توفیق دے. ہر ایسا عمل جو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور ہر ایسا علم جو بندے کو بے ادب بنائے، اس سے اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے. مدینہ جی ہاں مہروز بھائی. بالکل سلمان بھائی، علم نافع تو مفید ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اگر دعاؤں کو دیکھیں جیسے عدنان بھائی نے فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام نے علم نافع طلب فرمایا، اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے دعاؤں میں. اور علم نافع کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے یا سبب یہ ہے، برکت بھی ہے اور سبب بھی ہے، وہ ہے ادب. کہ جہاں پہ ادب ہوگا وہاں پہ علم نافع آئے گا، اور علم نافع ہوگا تو ادب آئے گا. ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے علمی طور پہ، روحانی طور پہ، عملی طور پہ ترقی کی، اس کا بنیادی سبب علم اور علم نافع اور ادب بنا. اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی دور ہوا یا گرفت میں آیا یا جو ہے وہ آفتوں کا شکار ہوا، تو وہاں پہ علم نافع مفقود ہوگا اور بے ادبی پائی جائے گی. بلعم بن باورہ کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا تھا وہ، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ علم نافع جو تھا اس سے محروم ہوا نا، وہ کہ اس نے ناشکری کی. اگر علم نافع ہوتا تو شکر گزار ہوتا، جب علم نافع نہیں تھا تو اس نے ناشکری کی، اور اس نے یہ گمان کیا یہ جو چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں یہ گویا کہ یہ سارے میرے اپنے سبب سے ہو رہی ہیں، ان کا خود میں ذمہ دار ہوں، یا میں نے کوششیں کی ہیں، میں نے تگ و دو کی ہے تو یہ چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہیں. اگر علم نافع ہوتا تو وہ اس بات کو جان لیتا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ رحمت الہی ہے، لیکن اس نے اس کو نہ سمجھا اور وہ اس کے لیے رحمت اور نعمت بننے کے بجائے زحمت بن گیا. اور ہم دیکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تحصیل علم دین شروع کی، علم نافع حاصل کرنا شروع کیا، اس کی برکت سے ان کو ادب ملا. وہ جو واقعہ ملتا ہے کہ یہ تینوں دوست گئے اور پھر غوث نامی بزرگ کے پاس گئے، لیکن وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ جس نے ادب کیا، غوث پاک نے دوران طالب علمی ادب کیا، تو ادب کی برکت سے ان کو یہ بشارت ملی کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک وقت آئے گا کہ بغداد کے منبر پہ یوں یوں کہو گے. اور جس نے بے ادبی کی تھی اس کو برے خاتمے کی گویا کہ یا جو اس کی گمراہی تھی اس کی اطلاع پیشگی دے دی گئی، اور پھر ویسا ہی ہوا. تو علم نافع اور ادب کا بہت بنیادی تعلق ہے. ادب ہوتا ہے تو علم نافع آتا ہے، علم نافع جو ہوتا ہے یہ ادب کو لے کر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے، امیر اہل سنت ہمارے سامنے ہیں. امیر اہل سنت کو آپ دیکھیے، اللہ کی رحمت سے علم نافع ان میں نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کتنے با ادب ہیں امیر اہل سنت، یعنی باوجود اتنی بڑی شخصیت ہونے کے، آپ کا ایک مرتبہ ہونے کے، لیکن جن چیزوں کا ادب کرنا چاہیے ان کا ادب فرماتے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یوں کہنا چاہیے امیر اہل سنت تو ان چیزوں مطلب اپنے مرید کو اگر ہم دیکھیں، مرید کے اعتبار سے دیکھیں تو مرید پیر کا ادب کرتا ہے، مرید پیر کی تعظیم کرتا ہے. لیکن امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اس مرید کا اسٹیٹس ہے، امیر اہل سنت وہ اس کو دیتے ہیں اور اس کو ترکیب بناتے ہیں. مدینہ بہت بہت اچھی بات ہے یہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ادب بھی بنائے اور علم نافع بھی عطا فرمائے، علم غیر نافع غیر صالح سے محفوظ فرمائے. آپ خود بھی جامعہ المدینہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خود نہیں ہو سکتے اولاد کو بھی نہیں کر سکتے پھر بھی ایک آپشن بہرحال موجود ہے. آپ ایک عالم اسلام بھائی، جو اسلام بھائی آتا ہے ابتدا سے اور پھر وہ چلتا چلتا اپنی منازل طے کرتا ہے، اس کا اگر آپ خرچ دینا چاہیں تو یہ بھی آپ ایک صورت بہرحال بنا سکتے ہیں. کسی جامعہ المدینہ کا خرچ جو ہے وہ آپ اپنے ذمہ لینا چاہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی حوالے سے معاونت کرنا چاہیں تو یہ بھی بہرحال آپشن آپ کے لیے
کھلے ہوئے ہیں، ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں مواقع دے رہی ہے، اللہ ہمیں یہ مواقع یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سلسلہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کچھ نیت تھی ہم اس میں کچھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آنے والے وقت کے لیے کچھ جو ہے وہ ہم تیاری کر لیں اور کچھ اچھی نیتیں بھی کریں. خالد بھائی کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک جملہ مہروز بھائی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مہروز بھائی نے چند مثالیں وہ بیان کی جو ادب کے بغیر علم کی ہیں. ایک مثال قرآن نے بیان کی ہے اس کی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قارون کا جہاں مکمل تذکرہ ملتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیگر اس پہلے کی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دے تو پھر اس نے ایک دعویٰ کیا جو بے ادبی پر مشتمل تھا اور کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کے سبب ملا ہے، اور اپنے علم کو مقابلے میں لایا اللہ کریم کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے. اور جب اس طرح بے ادبی کے ساتھ بے باکانہ انداز اختیار کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل واقعہ ہے، نتیجہ جس کا یہ ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ کریم کے سامنے یا اللہ کریم کے مقابلے میں اگر کسی چیز کو لایا جائے گا تو پھر وہ چیز بالکل فائدہ نہیں دے گی. لہذا ادب جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ پیش کس طرح آنا چاہیے. اللہ والوں کی جو نسبتیں ہیں تو ایک نسبت الحمدللہ عز و جل نیکیوں کی یا نیک اعمال کی، یا وہ اعمال جو بندے کو اللہ والا بناتے ہیں، تو ماہ رمضان سے بھی ہوا کرتی ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے کئی حضرات نیکیاں اختیار کرتے ہیں. ہم بالخصوص اگر تذکرہ کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف کا، تو جن اسلامی بھائیوں نے 30 دن یعنی مکمل ایک مہینے کا اعتکاف کیا، آپ آج بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو جو باب المدینہ کراچی آنا چاہیں اور آخری نشست اس کی اٹینڈ کرنا چاہیں اور کر سکیں تو ضرور کیجیے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجیے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو جب اعتکاف کے لیے بڑھے تب ان کی حالت اور کنڈیشن کیا تھی، اور جب امیر اہل سنت کی صحبت میں اعتکاف کر کے اب یہاں سے روانہ ہوں گے، کئی عاشقان رسول تو ابھی بھی انشاءاللہ راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کر جائیں گے، تو آپ دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہے. ایک بات کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان کا غم، اس کے جانے کا سوز، سلمان بھائی حقیقی بات تو یہ ہے، یہ نصیب اس کو ہوتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان عبادت کرتے ہوئے گزارا. اللہ اکبر. جس کو رمضان آیا اور رمضان آتے ہی وہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کی پرواہ ہونے کے بجائے وہ عید کی تیاریوں میں لگ گیا کہ عید آئے گی تو میں نے اس کے لیے کیا کیا کمانا ہے، کتنے لوگوں کا انتظام کرنا ہے، کیا کیا چیزوں کو جمع کرنا ہے. اگر ساری توجہ اسی طرف چلی گئی اور عبادت کی طرف توجہ بالکل نہیں گئی تو ماہ رمضان جانے کا وہ غم نہیں آئے گا جو بزرگ اپنے کتابوں میں بیان کرتے چلے گئے ہیں، جو ہم سنا کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی جو حاضری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مدنی چینل پر مناظر دکھائے جا رہے ہیں. لیکن اگر بندہ عبادت میں نہیں لگا تو پھر اس کو کیفیات بھی نصیب نہیں ہوتی. وہ تو دیکھیں نا، لگا ہی اور معاملے میں لگا ہوا ہے، اس کی نظر عید کے اوپر ہے. اب جس بندے کا دھیان اس کے جوتے میں لگا ہوا ہے، یار میں نے عید کا جوتا بھی ابھی تک نہیں خریدا، عید کا جوتا خریدنا ہے، تو وہ تو جوتے کے اوپر ہی رہے گا، وہ نہ آگے سوچے گا، نہ پیچھے سوچے گا، نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا. تو اپنی سوچ کو جو ہے وہ ان چیزوں میں منحصر کرنے کی بجائے اپنی سوچ کو جو ہے وہ اپنی سوچ میں ان چیزوں کا حاصل کرنے کی بجائے اس حصار کو جو ہے وہ توڑ کے کوئی نیکیوں کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ کو مبذول کرے، آگے کوئی فائدہ بھی ہو اور برکات بھی نصیب ہو. جائزہ ہم لیں اپنے آپ کا کس طرح ہم نے وقت گزارا ہے. عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حکیم اسلامی بھائی بھی ہیں اور بڑے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں. عبدالخلیل بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ بندہ کو اپنی خوراک کا بھی جائزہ لے لے کہ ماہ رمضان مبارک میں نے گزارا ہے، اور اگر کوئی احتیاط کے ساتھ گزارا ہے یا کوئی بہتر طریقے سے گزارا ہے، مرغن چیزوں سے اجتناب کیا ہے. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں ویٹ لوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ ماہ رمضان میں ویٹ گین بھی کرتے ہیں، بالخصوص جو افطار پارٹیوں میں جنہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ ترکیبیں بنائی ہوتی ہیں وہ بھی بعض اوقات ویٹ گین کر جاتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم اپنے اسکیجول کے کھانے پینے کے اسکیجول کا بھی کوئی جائزہ لیں، اور اگر ابھی تک بہتر نہیں ہوا تو بہتر کریں، اور بہتر ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. کیا فرمائیں گے آپ؟
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अला सल्लल्लाहु मुहम्मद अलैहि व वसल्लम। अलैहि व आलिहि वसल्लम। वैसे तो आम तौर से जो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं उसको सभी कम बेश जानते हैं सही। कि यूं कह लें कि जैसे ऑयली चीज़ें होती हैं इससे बंदे को बचना ही चाहिए, ख्वाह रमज़ानुल मुबारक के अयाम हों या दूसरे हों। और इसी तरह से जो है बड़े का गोश्त के जो फ़वाइद उसके जो है ना इतने गालिब नहीं है, बल्कि उसके नुकसानात गालिब हैं बड़े के गोश्त के। इसी तरह से ये जो बाहर के आइटम होते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया तो पराठे खा लिए, पकोड़े खाए, समोसे खाए, ये चीज़ें यानी कि जो ऑयली चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें जो होती हैं, ये वैसे बंदे के लिए नुकसानदेह होती हैं। इन चीज़ों से हटकर जो है बंदे को, हर शख्स को अपनी कुछ खुराक का जायज़ा इन मानों में लेना चाहिए कि आया कि मेरी बॉडी के हिसाब से मेरे लिए कौन सी चीज़ें मुझे सूट करती हैं, मुझे कौन सी चीज़ें खानी हैं। इसका जो है हर शख्स को ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि बाज़ लोगों को बाज़ चीज़ें खाने में नहीं चलती तो उन चीज़ों से वो परहेज़ करें, और बाज़ों को बाज़ चीज़ें खाने से जो है किसी बीमारी का सामना होता है। तो बंदा कम से कम जो है इस चीज़ का जायज़ा ले ले कि मेरे जिस्म में जो है, जो मेरी बॉडी है, ये कौन सी चीज़ों को कबूल करती है। तो बाज़ औक़ात होता है कि मिसाल खजूर शरीफ है, वो बाज़ों को उसके फ़वाइद बहुत हैं लेकिन किसी शख्स को वो हज़म नहीं होती मैदे के हिसाब से, और अब वो देख रहा होता है यार इसके फ़ायदे बहुत हैं, अब खाना चाहिए। तो ठीक है खाना चाहिए, मगर हर शख्स की अपनी अपनी एक जिस्मानी कैफियत होती है। उसके एतबार से एक मर्तबा एक शख्स के जो है चेहरे पर दाने बार बार निकल आते थे, तो उसने दवा भी ली, ठीक नहीं हुआ। तो फिर उसकी तवज्जो दिलाई गई कि आप जब अब आइंदा दाने निकले तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि क्या खाया था उससे पहले। तो जब उसने गौर किया तो उसने गौर किया कि उबला हुआ अंडा खाया था। तो फिर अगली दफ़ा उन्होंने जानबूझ के अंडा खाया उबला हुआ, तो फिर वही चेहरे पर दाने उनके निकले। वाह भाई वाह, बल्ले हुई बल्ले। तो अब देखें आप हिसाब लगाएं, आप भाई उबला हुआ अंडा खाया, दाने निकल आए तो कोई एहतियात ही कर ले, नहीं फिर खा लिया, चले नहीं, फिर खाया अच्छा इम्तिहान लेने के लिए। अच्छा इम्तिहान लेने के लिए कि वाकई ऐसा है या मेरा वहम था फर्स्ट टाइम ना। तो ये भी तो इम्तिहान भी तो बंदा तबीब के मशवरे से ही इम्तिहान ले ना, अब अल्लाह ना करे कोई और मसला हो जाता तो बहरहाल अंडा तो रूटीन में था ना खाने के। जब उन्होंने वो खाया तो उनको लगा कि वाकई इससे मेरे दाने हुए, तो उन्होंने वो खाना छोड़ दिया, उनका मसला हल हो गया, बजाय इसके कि वो सैकड़ों रुपए हज़ारों रुपए पहले दवाओं पे लगा चुके थे। इसीलिए हर शख्स को जो है अपनी अपनी बॉडी के एतबार से, अपनी जिस्मानी कैफियत के एतबार से इस चीज़ का जायज़ा, ख्वाह वो रमज़ानुल मुबारक हों और बिलखुसूस जैसे ईद के दिन आ रहे हैं, बकरीद के दिन होते हैं, तो उसके अंदर जो है बंदा बग़ैर अब यहाँ दावत में गया वहाँ भी कुछ खा लिया, उधर गया उधर भी कुछ खा लिया, इधर चाय पी, वहाँ जाके बोतल पी ली, वहाँ जाके कोल्ड ड्रिंक पी ली, वहाँ जाके जो है कोई तली हुई चीज़ खा ली, उसके बाद जाके कोई ठंडा मशरूब पी लिया। ईद के दिनों में तो खाने थे। तो अपना जायज़ा लेना चाहिए कि मिसाल है खाना अगरचे पराओं का है, पेट अपना है। पेट अपना है, बात वही है। आप खाएं, खाने से कौन मना कर रहा है महरोज भाई, आप खाएं भी और खिलाएं भी, दोनों तरह की बात है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। आप खाएं भी और खिलाएं भी। अभी रोजा है इंशाल्लाह, इफ्तार के बाद जाहिर सी बात है। मैं भी ईद के दिन की खलील भाई की बात का मैंने जायजा लिया तो एक तो जो इरशाद फरमा रहे थे जाहिरी तौर पर ये वो बात सामने आई। सही। दूसरा एक बड़ा प्यारा मदनी फूल जो मुझे समझ में आया फिक्र मदीना से, मेरे मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें कि बीमारी जो होती है ना सलमान भाई, बज़ाहिर इसका भी कोई सबब होता है। जैसे इन्होंने एक मिसाल दी कि दाने निकल आए तो वो अंडा खाने की वजह से। तो हमारी जो गुनाहों की बीमारी है ना, इसके भी कोई बैरूनी असबाब होते हैं, कोई ना कोई जाहिरी सूरत बनती है कि जिसकी वजह से हम गुनाहों की तरफ जाते हैं। तो अब अल्लाह की रहमत से हम एक नेकियों भरा महीना, यानी हर कोई अपने एतबार से गौर करे तो कुछ ना कुछ तो नेकियों की तरफ आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल। कम से कम ये एहसास पैदा हो जाना कि मैं गुनाहगार हूं, ये भी तो एक बहुत बड़ी सादत और नेकी है। तो कुछ ना कुछ नेकियों की तरफ आए। और बड़े अफसोस की बात है, और जितना अफसोस किया जाए कम है, कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि जब रमज़ान शरीफ जा रहा होता है और ईद आ रही होती है तो बेहयाई और क्या कहना चाहिए मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ कल्चर के नाम पर बहुत कुछ माशरे में हो रहा होता है। और बाज़ औक़ात वो अफराद जो रमज़ान के महीने में नमाज़ों की तरफ आए होते हैं, मस्जिदों की तरफ आए होते हैं, निक्कियों की तरफ आए होते हैं, अचानक से
انقلاب معکوس آتا ہے ان کے اندر، بالکل یوٹرن آتا ہے اور وہ اس میلے جھمیلے میں گھس جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ غور کر لیں، میلہ اور جھمیلا کیا لفظ ملایا! اللہ اکبر۔ نہیں بات بھی صحیح ہے، میلے بھی ہیں، جھمیلے ہی ہیں یہ، اور کیا ہیں؟ تو اب اس میں چلے آتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ سبب بنے گا کس چیز کا؟ یہ گناہوں کا سبب بنے گا۔ جو کہتے ہیں نا ہم سے گناہ چھٹتے نہیں ہیں، جی تو اسباب تلاش کر لیں۔ جیسے اس بیچارے کو دانے ہو رہے تھے، اس نے سبب تلاش کر لیا کہ انڈے کی سبب ہو رہے ہیں، تو مجھ سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو میں دیکھوں اپنے، ہر کسی کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی فیکٹرز ہوں گے جس کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے اور نیکیوں پہ ہم نہیں جم پا رہے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی، آج دوبارہ بھی بات کرتے ہیں، بالکل اتنی اہم بات ہے کہ دوبارہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اچھی صحبت رکھیں، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ اچھے رہیں گے، مسجد سے اپنا ناطہ جوڑا رکھیں گے تو آپ اچھے رہیں گے، اپنے اعمال پہ غور کرتے رہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تو اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ اللہ اکبر، کیا زبردست بات کہی آپ نے مہروز بھائی، بڑی زبردست بات کہی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں، اور اب اختتامی بات ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ایک بات کہہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کل جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو عید کی نماز پڑھانے والے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، اور الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، بندہ جو ہے وہ بھول کا اور غلطی کا ایک مجموعہ ہے، بھول بھی جاتا ہے، غلطی بھی کر لیتا ہے۔ تو اگر عید کی نماز ادا کرنے آپ گئے ہیں اور امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا شور شرابہ جو ہے وہ کرنے کی بجائے اور عجیب عجیب باتیں کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کی بجائے اگر احسن انداز میں اس کے بارے میں، چیز کے بارے میں معلومات لے لی جائے تو یہ بہتر معاملہ ہے، چہ جائے کہ بندہ کوئی شور شرابہ ہڑا ہڑی مسجد میں بعض اوقات لوگ مچا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی مشاہدے میں آئی ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے آئے، امام صاحب ایک تکبیر بھول گئے، اور ایک تکبیر بھولنے کے اوپر جو ہے وہ جو بنتا تھا انہوں نے اپنے حکم کے مطابق پورا مطلب نظام کر لیا جو بھی اس کے کرنے تھے، لیکن اس پر جو ہے مسجد میں شور مچا دیا، ایک نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ خراب کر دیا، نماز دوبارہ ہوگی۔ اچھا دوبارہ ہونا ضروری نہیں ہے، دوبارہ ہوگی۔ اب جناب یوں پریشر بنایا، بلڈ اپ کرایا، اب جناب دوبارہ نماز ہو رہی ہے، چلو جب دوبارہ نماز عید کی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرنے کی بجائے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے، ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے اگر امام عالم ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو اس کی تلافی کیسے ہوگی، یہ بھی پتا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کہہ رہا ہے امام آپ کے عاشق رسول امام ہے، عالم دین ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ نماز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ شور شرابہ ہڑا ہڑی مطلب دینگا مشتی اور بعد میں غیبتیں اور طرح طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں تو امام صاحب بیچارے سے تو ایک تکبیر میں غلطی ہوئی، ہمیں تو قرآن پڑھنے درست طریقے سے نہیں آتا، 10 عیب ہمارے اندر ہیں، اللہ ہمارے عیبوں کو بھی دور فرمائے اور ہمیں غلطیوں سے بچتے ہوئے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات حافظ صاحب میں نے سمجھی تو میں نے سوچا اس کو بھی عرض کر دیا جائے، وقت جو ہے سلسلے کا اختتام پذیر ہے۔ میں آپ سب کا متشکر ہوں، مدنی چینل دیکھنے والوں کا، اور بالخصوص اپنے ساتھ موجود رہنے والے اسٹائم بھائی، ہمارے ساتھ سارے رمضان مبارک میں ہماری ایک ہی ٹیم رہی، ہمارے محترم خالد امیر مدنی زیدہ مجدہو، عدنان چشتی زیدہ لطفہو، اور مہروز مدنی زیدہ شرفہو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رہے ہیں۔ عبدالخلیل بھائی بھی کرم فرماتے رہے ہیں، بڑی مہربانی حضور آپ کی بھی، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں میں اپنے مدنی عملے کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ہمارے سلسلے کا مدنی عملہ، ہمارے کیمرامین عرفان بھائی ہیں، ہمارے کیمرامین سینئر کیمرامین ہمارے کیسر بھائی ہیں، ہمارے کیمرامین عظیم بھائی ہیں، اور عظیم بھائی کی بجائے پہلے ایک اور کیمرامین بھی ہمارے ہوتے تھے، عبداللہ بھائی غالباً ہوتے تھے۔ تو بہرحال جتنے اس ٹائم بھائی ہمارے ساتھ رہے، ہمارے اسسٹنٹ کیمرامین ہیں، ہمارے آڈیو والے ہیں، بلال بھائی اسسٹنٹ جو ہے وہ انجینئر ہیں، ہمارے عمران بھائی ہمارے آڈیو انجینئر ہیں، ان کا متشکر ہوں۔ او بی کے ہمارے میں ان کو محبت سے ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں، عبد الرحمن غالباً نام ہے ان کا بھی متشکر ہوں۔ ہمارے او بی انجینئر ہیں، ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ جواد اختر اتاری، ان کا بھی میں متشکر ہوں، شکر گزار ہوں۔ ایک احسن انداز سے سلسلہ جو ہے وہ آپ دیکھتے رہے۔ بالخصوص یہاں پر جتنے بھی اسٹائم بھائی، ہمارے مفتشین، ہمارے ایڈیٹر اسٹائم بھائی، ہمارے ایم سی آر والے، پی سی آر والے، ایڈمن
ہمارے جتنے مدنی چینل کے اس ٹائم الیکٹریشین تک ہمارے خادمین اس ٹائم بھائی پروڈکشن والے کوئی رہ نہ جائے، تو ان سب کا متشکر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا حصار فرمائے. اور آپ ناظرین جنہوں نے مدنی چینل دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے، حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، مالک غموں سے محفوظ فرمائے، دنیاوی غموں سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کی مالک تمام نیک جائز حاجتیں آرزویں ماہ رمضان کے صدقے میں قبول فرمائے. نیکیاں جو ہوئیں مالک وہ بھی قبول فرمائے، سستیاں جو ہوئیں مالک وہ معاف فرمائے. اور آئندہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری میں عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق رفیق اللہ آپ کا بھی اقبال بلند فرمائے. آمین. اور آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کر دیں کہ آپ نے ہمیں برداشت بھی کیا ہے، چلا ابھی تو برکت عطا فرمائے. اور ابھی چھٹی بھی دے دی آپ نے. جی چھٹی بھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کی نشریات بھی ہیں. عید کی نشریات انشاءاللہ 6:15 بجے عید کی نماز ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 بجے سے انشاءاللہ صبح عید سلسلہ یہ شروع ہو جائے گا. 7 سے 10 بجے تک سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا گیپ ہے، امیر سنت کا سلسلہ ہے، بزرگوں کے ساتھ ریکارڈڈ سلسلہ ہے 1 گھنٹے کا، یہ آپ دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، مدنی چینل کے زبردست نقیب و مبلغ بھی ہیں، حضرت مولانا محمد اشفاق قطاری مدنی، انشاءاللہ ان کا سلسلہ ہوگا، مسکراتے چہرے. اور پھر اس کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک زبردست سلسلہ ہوگا. ماشاءاللہ بڑی ورائٹی ہے عبدالحبیب بھائی کے سلسلوں میں. تو ذہنی آزمائش عید اسپیشل، یہ عید کے 3 دن جاری رہے گا. مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ. آئیے بھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام. مرحبا رمضان.